السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں تین ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں والا کیس چل رہا ہے، اس میں جو جج صاحبان ہیں ان کے خیالات بھی واضح ہو رہے ہیں کہ وہ کس سائڈ پر کھڑے ہیں اور فیصلہ ممکنہ طور پہ کیا آ سکتا ہے۔ اور دوسرا ایشو جو ہے ادھر ہی اسی کمرہ عدالت میں ایک خاتون اٹھی، کوئی اس نے تصویر بنانے کی کوشش کی، وہ خاتون کون تھی یا وہ کیا کر رہی تھی۔ اور تیسرا ایشو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ منو آرمی چیف کیوں نہیں بلا رہا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور کوئی آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، اور جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے ادھر علی امین گنڈا پور کے آپریشن کے حوالے سے یا طالبان کے حوالے سے کیا خیالات تھے۔ تو ناظرین، یہ تین ایشوز ہیں جن پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور بات کا آغاز میں کس سے کر لوں؟ میں سپریم کورٹ سے کر لوں یا علی امین گنڈا پور سے کر لیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو ہے آج وہ ادھر گئے ہیں، عمران خان کے ملے ہیں، اور عمران خان کو ملنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان آپریشن کے مخالف ہیں اور اس میں تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف کو میرے ساتھ ملنا چاہیے، میں بھی ملنا چاہتا ہوں، اور آرمی چیف کو بھی مجھے ٹائم دینا چاہیے۔ جو علی امین گنڈا پور ہیں اس حوالے سے کیا آرمی چیف ان کو ٹائم دیں گے، اور جس طریقے سے یہ آرمی چیف کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں میری کوئی خواہش شامل نہیں ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ آرمی چیف ان کو ٹائم دیں گے، اور وہ بھی علی امین گنڈا پور کو۔ ابھی تو عمران خان جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں، تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی۔ جو بھی کوئی بات چل رہی ہے وہ زیادہ تر سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی، اور وہ بھی تھلڑے لیول پہ، یعنی کہ نیچے لیول پہ کوئی باتیں گفتگو چل رہی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک زیادہ سے زیادہ کوئی ایک اعتماد سازی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، کوئی بات کوئی بڑی میچور یا پختہ قسم کی یا کوئی سیریس گفتگو مذاکرات تو بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے نہیں ہو پا رہے، اعتماد کی بھی کمی ہے، اور کسی کے پاس یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایون کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی حل نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی گارنٹی کون دے گا، اور کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ ادھر بات کریں گے تو کیا وہ اس پر عمران خان قائم رہیں گے یا وہ اپنا کوئی بیان بدل لیں گے۔ تو لہٰذا ٹائم ٹپاؤ مہم چل رہی ہے، اور اس سے علاوہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات ایسی نظر نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوگی۔ یہی ہے کہ اگر ان کی ہوگی بھی تو وہ جو ایک کور کمانڈر پشاور ہیں ان تک وہ ہوگی، اور اس کو بھی وہ یہی رنگ دیں گے کہ چونکہ وہ پشاور کے کور کمانڈر ہیں تو لہٰذا ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جس طرح پہلے وہ ان کے ساتھ ایک افطاری بھی کر کے آئے ہیں۔ تو لیکن جو ایک اور چیز انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے طالبان کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ادھر آپریشن میں لوگوں کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو بات جو میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی اور آج بھی مجھے وہی کنفرم ہوئی ہے کہ یہ جو آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یا جو ایک جو استحکام عزم استحکام جو آپریشن ہے اس کے حوالے سے، یہ آپریشن سے زیادہ ایک اسٹریٹجی ہے، یا ایک آپ اس کو کہیں کہ ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہے، کہ جس میں مختلف ایک سٹیجز پر کام کرنا شامل ہے، کہ جیسے کوئی پارلیمنٹ کے ریلیٹڈ کام جو ہیں وہ ادھر ہوں، جو جوڈیشری کے ریلیٹڈ ہیں وہ ادھر ہوں، جو ایک خارجہ محاذ پر ہیں وہ ادھر ہوں، اور جو فوجیوں کا کام ہے، کوئی طالبان کے خلاف کوئی سرجری والا کام جو ہے یا آپریشن والا ہے وہ ادھر ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا وہ جو ضرب مومن ٹائپ، ہر ضرب مومن تو مشقیں تھیں، اور جو رد الفساد ٹائپ آپریشن ہے یہ وہ والا نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ لیکن آپریشن سے تاثر یہ البتہ ضرور مل رہا ہے کہ صرف یہ جو عزم استحکام ہے یہ آپریشن کا ہی نام ہے۔ کل ایک ہمارے ویور نے بھی لکھا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ جو ٹرائبل ایریا میں لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک جو عید کے بعد کوئی اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہوگی، لیکن یہ میں اوورآل یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں کافی چیزیں شامل ہیں۔ ابھی تک ہماری پارلیمنٹ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی، بس بحث برائے بحث ہو رہی ہے، اور جو ان کا ایک اپنا ایک سیاسی پوزیشن ہے اسی پر بات کر رہے ہیں۔ تو لیکن جو ایک گنڈا پور صاحب ہے ان کے حوالے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے کوئی طالبان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ادھر کوئی گڈ اور بیڈ طالبان کا کوئی ذکر آیا، تو گنڈا پور جو ہے انہوں نے کوئی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ آنلی دا ڈیڈ طالبان اور گڈ طالبان۔
یہ انہوں نے کوئی ایک نئی ٹرم دی. یہ ایک جو ہمیں پتہ چلا یہ ایک غیر مصدقہ اطلاع ہے. غیر مصدقہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی گنڈا پور سے یہ کنفرم نہیں کی, لیکن کوئی کسی پارٹسپینٹ کے حوالے سے ہی کوئی اس طرح کی بات آئی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس پر قائم ہیں یا کہ جو پوزیشن وہ پبلکلی لے رہے ہیں وہی ان کی اصل پوزیشن تصور کی جائے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اوورال ایک طالبان کے حوالے سے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو اپنا خوف بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ایک وہ آف کیمرہ کر لیتے ہیں وہ آن کیمرہ وہ نہیں کرتے. ہم آگے سپریم کورٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ میں آج کافی ایک اس پر بحث ہوئی, بلکہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں, پہلے جو ہیں وہ فیصل صدیقی ہیں, دوسرے والے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ ہیں. ایک سٹیج پہ جو ججز نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بھی آپس میں اتفاق ہے یا نہیں, آپ کس کی سائڈ لے رہے ہیں, کہ کیا جو پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کو سیٹیں ملیں یا آپ پی ٹی آئی کا کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. تو ادھر کافی جو ایک دلچسپ بحث دیکھنے میں اور سننے میں آئی. جو قاضی فائزی صاحب ہیں ان کی پوزیشن کافی کلیئر تھی, اور جو کہ یعنی کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے بلنڈرز ہیں ان کا مورد الزام کسی اور کو نہیں قرار دیا جا سکتا, کہ اگر ان کو الیکشن اپنے ایک انتخابی نشان پر نہیں لڑنے دیا گیا تو جو ان کو کہا گیا تھا جو الیکشن انہوں نے اپنا کرانا تھا وہ انہوں نے صحیح طریقے سے کرایا نہیں تھا. باقی جو اطہر من اللہ ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ ول آف پیپل کی بات کر رہے تھے جی کہ لوگوں کی رائے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. پھر جو ہے جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ ان دونوں کے بین تھے. ان کا ایک طرف یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی نے کافی بلنڈر کیے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ کیا جو اگر 80% یا 50% یا 40% کوئی عوام کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے, انہوں نے جو سیٹیں جیتی ہیں کیا وہ ان سے کم جنہوں نے سیٹیں لی ہیں ان میں تقسیم کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی. تو اس پر کافی بحث ہوئی, اور پھر جو ہے یعنی کہ ادھر تک بھی بحث آئی کہ اگر پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی میں ہی آزاد الیکشن جیتنے کے بعد یہ چونکہ یہ بھی آرگومنٹ آتا ہے کہ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے تو نشستیں ان کو ملنی چاہیے, تو وہ ججز کے درمیان یہ بھی معاملہ آیا جی کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے, سنی اتحاد کونسل کو کیسے دیں. تو پھر یہ ادھر ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ اگر ان کے لوگ آزاد حیثیت سے بھی آئے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کے لیے دیا ہے تو آپ پھر پی ٹی آئی جماعت کو ہی جوائن کر لیتے, آپ سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو آپ کے لیے کوئی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوتیں. یہ وہ معاملہ تھا کہ جدھر ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی کنفیوز نظر آئے. سلمان اکرم راجہ بھی انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر کا یہ خیال تھا, یعنی کہ انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی کہ زیادہ لوگوں کا خیال تھا. پھر جو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انہیں تسی وکیل کٹھے ہوئے ہو پی ٹی آئی, آپ لوگ جو ہے کچھ چیزوں کو قانونی طریقے سے بھی حل نہیں کر سکے. تو اس پہ ابہام نظر آیا, اور جو اوورال ایک مزاج نظر آیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کوئی ایسا مشترکہ فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مشترکہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک تمام جو ججز ہیں وہ اس پہ کوئی ایک اختلافی کوئی سپلٹ ورڈکٹ آئے گا کہ جو بینچ ہے وہ تقسیم ہوگا کہ جیسے کوئی مثلا 13 لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے 8-5 یا ایون 7-6, یعنی کہ کوئی اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. اور جو جسٹس منیب اختر ہیں یا جسٹس عائشہ ہیں ان کا جو موقف ہے, اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں ان کا موقف یہ دوسری طرف نظر آئے. کوئی کئی لوگ ہیں مثلا جسٹس یہی ہے ان کے بارے میں ان کے ریمارک سے کوئی زیادہ کلیئرٹی نہیں آئی کہ وہ کس سائڈ پر ہیں. جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ بھی کوئی 50-50 نظر آ رہے تھے. جو جسٹس مندو خیل ہیں یا جسٹس امین ہیں یا جسٹس یحییٰ ہیں یا ایک جسٹس عرفات ہیں, ان کی باتوں سے لگا کہ یہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ فیصلہ کل آتا ہے یا کہ اس میں بھی کوئی ٹائم لگتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ فیصلہ آ کیا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہ ملیں. اب پی ٹی آئی کو نشستیں نہ ملنے کے بھی آگے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو اگر نشستیں نہیں ملتی تو کیا باقی جماعتوں کو ملیں گی. اس میں ایک جو آرگیومنٹ آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا جی کہ لوگوں کا جو حق رائے دہی ہے یا لوگوں کی جو نمائندگی ہے یا جو ان کی خواہشات ہیں اس کو ہم مسترد نہیں کر سکتے. تو پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھا کہ لوگوں نے تو جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو ووٹ دیا تھا,
کوئی اگر یہ آتا جی کہ وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو سمجھ کے ووٹ دیا تھا تو پھر وہی بات آ جاتی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اس ٹائم پارلیمانی پارٹی کے طور پہ نہیں ہے، انہوں نے تو سنی اتحاد کونسل کو جا کے تو آگے نشستیں ان کو سونپ دی ہوئی ہیں. تو پھر ایک یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں تو ڈائریکٹ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہوتا، تو اس سے لوگوں کی خواہشات کی کہ برعکس کام کیسے ہو رہا ہے. تو اب جو اس میں کچھ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ ملے، بلکہ ہم جو ہے نا اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ، اور یہ سرپرائز ہو سکتا ہے کہ جی زیادہ جو ججز ہیں ان کے خیال میں پی ٹی آئی کو نشستیں دے دینی چاہیے، اگرچہ زیادہ تر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ضابطے کے تحت پی ٹی آئی کا جواز نہیں بنتا. ایون ان کو جو انتخابی نشان نہ ملنا ہے وہ بھی ان پر ٹارگٹنگ یا باقی معاملات الگ سے ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی کوئی آئینی طریقے سے چیزوں کو آگے نہیں چلایا تھا، قانونی طریقے سے نہیں چلایا تھا، لہٰذا ان کو ان کے انتخابی نشان نہ ملنے والا عمل جو ہے وہ بھی کوئی قانونی لحاظ سے یا آئینی لحاظ سے غلط نہیں تھا. اب ایک تو یہ ہے کہ ترلا گراؤنڈ پہ کام ہو جائے. ترلا گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے بھی کافی غلط حرکتیں کی ہیں لیکن لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو چلیں ان کو اس دفعہ کر دیں. لیکن جو ہے ان کے ساتھ یہ بھی ہے جی کہ آئینی تشریح کا بھی معاملہ ہے، آئین کی کیسے تشریح کرنی ہے. تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جی کہ ان کو نشستیں ڈینائی کی جائیں اور یہ جو باقی لوگ ہیں ان میں بانٹ دی جائیں کہ بھئی آپ لے جو تسی، جس طرح فیصل آباد کے لوگوں نے پیپسی اور 7 دیا بوتلاں چکیاں ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک تیسرا بھی ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے جی کہ چونکہ یہ تو ایک ریزرو سیٹس کی بات کر رہے ہیں، مخصوص نشستوں کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے چونکہ یا جو ابھی سنی اتحاد کونسل کہہ لیں کہ پی ٹی آئی نے چونکہ ایک سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، تو ان کا تو ایک اکاؤنٹ خالی پڑا ہوا تھا. اچانک جو ہے اتنے پیسے اتنے بندوں کی شکل میں ان کے پاس آ گئے، تو اب ان کا حق نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے پہلے نشستوں کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. لیکن دوسروں کا بھی حق نہیں بنتا، ان کو بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے کہ وہ نشستیں جو ہیں کسی کو نہ ملیں. اور یہ بھی ہو کہ یہ جب نیکسٹ کیس میں جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں طے ہوگا. ابھی اتنی جو مخصوص نشستیں ہیں جدھر عوام کی کوئی ڈائریکٹ نمائندگی بھی نہیں ہو رہی، کسی عوام کا کوئی عوام میں سے کسی کا حق بھی سلب نہیں ہو رہا کہ وہ ان کے علاقے کی نمائندگی نہیں ہو رہی، ایسی بھی معاملہ نہیں ہے. لہٰذا اس دفعہ اتنی جو مخصوص نشستیں ملنی ہیں وہ نہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی نہ کسی اور پارٹی کو ملیں گی. اچھا، یہ دونوں جو میں آپشن آپ کو بعد میں بتائے ہیں کون سے، کہ ایک یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کو ساری سیٹیں مل جائیں جو پی ٹی آئی کو ڈینائی کر دی جائیں، دوسرا کہ وہ سیٹیں کسی کو نہ ملیں. یہ دونوں آپشن جو ہیں اس کا فائدہ حکومتی اتحاد کو ہوگا. وہ کس طرح ہوگا کہ ابھی جو موجودہ سچویشن ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر جو ایک نمبر گیم دیکھی جائے تو اس میں جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس ایک طرح سے 2/3 میجارٹی موجود ہے. مسئلہ تو یہ سارا سیٹوں کا ہے نا کہ سیٹیں کدھر جاتی ہیں. تو سیٹیں اگر کسی کے پاس نہیں جاتی تو پھر بھی ایک 2/3 میجارٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تینوں آپشن جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. جس کے چانسز مجھے کم لگتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں چلی جائیں. باقی دو آپشن جو ہیں آپ نے جو ذہن میں رکھنے ہیں، ایک یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کو چلی جائیں یا کسی کو نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز دلچسپ ہوگی. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. اس کی پہلے کوئی ایگزامپل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس میں سے کیا نکالتے ہیں یا کس انداز میں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اب اسی کے ریلیٹڈ جو ایک عدالت میں یہ معاملہ آیا، وہ ایک خاتون تھیں، وہ پیچھے بیٹھی تھی، انہوں نے کوئی اس طرح کیا اور کوئی جو بتی ہے وہ بھی کیمرے کی جلی تو قاضی صاحب کو لگا کہ جیسے اس نے ہماری تصویر بنائی ہے. انہوں نے کہا یہ خاتون کون ہے، پکڑو اس کو، پوچھو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس دوران جو ہے پھر بعد میں بریک بھی ہو گئی، وہ خاتون کو ذرا انہوں نے ڈی بریف بھی کیا، پتہ کیا. اب یہ ہے کہ میں کوئی ادھر جو جرنلسٹ ہیں ان سے بھی پوچھ رہا تھا، قیوم صدیقی صاحب سے بھی میری بات ہوئی کہ وہ خاتون کا پتہ چلا. انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی ابھی کوئی آئیڈینٹی واضح نہیں ہوئی یا کوئی ایسی قابل ذکر تھی نہیں. قابل ذکر سے مطلب یہ ہے کہ جس کا مطلب ہم نکالتے ہیں جی کہ کوئی پی ٹی آئی کی خاتون ہوئے گی یا کوئی اس طرح کا. انہوں نے کہا کہ وہ ایسی کوئی اس طرح کی بھی بات نہیں تھی. اور دوسرا یہ کوئی ایک چیف جسٹس صاحب کو بھی کوئی غلط اثر گیا تھا، اس نے کوئی ایسی تصویر نہیں بنائی. تو لہٰذا جناب اس کے بعد سب لوگ جو ہے نا ہنسی خوشی عدالت ختم کر کے تو اپنے گھروں کو واپس چل دیے. تو ہم بھی اسی پہ اپنا پروگرام اینڈ کرتے ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں. اللہ حافظ.